السلام علیکم۔ میرے اس انٹرویو کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچا سکوں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے، اور اس انٹرویو کا مقصد ایسے لوگوں کو اجاگر کرنا ہے جو ریسورسز کی کمی کے باوجود اپنی ذہانت کو کام میں لاتے ہوئے وہ لوگوں کو موٹیویشن کرتے ہیں، لوگوں کے لیے انسپائریشن ہوتے ہیں، لوگ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تاکہ بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس ریسورسز کی کمی ہے لیکن وہ ذہین ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ریسورسز کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ بد ذہن اور ناقابل برداشت ہو کر اپنے مقاصد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور عام زمانے کے لیے، عام انسان کے لیے وہ ایک برا فعل بن جاتے ہیں۔ آج میں آپ کا تعارف جس شخص سے کروانے جا رہا ہوں وہ میرے بہت ہی قابل احترام استاد ہیں، جنہوں نے ریسورسز کی بہت ہی کمی ہونے کے باوجود آج وہ جس مقام پر ہیں وہ زمانہ دیکھے گا تو سیکھے گا۔ جس شخص کا میں آپ سے تعارف کروانے والا ہوں ان کا نام ڈاکٹر غلام جیلانی ہے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کی ہوئی ہے۔ آئیے آج میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا۔ سر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ان کا انٹرویو ہونا چاہیے، مطلب میرا انٹرویو ہونا چاہیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک چھوٹی سی چیز ہوں۔ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ سے کچھ سیکھ سکیں۔ ایسے لوگ جو اپنے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے اپنی ذہانت کو قابل پشت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں آپ کی زندگی کے تھرو بیک سے شروع کرتا ہوں، مطلب آپ کی بچپن کی لائف کیسی گزری؟ بچپن میں کیا آپ شرارتی تھے عام بچوں کی طرح؟ صحیح ہے۔ ایک تو میں آپ کے ان کنٹینٹ سے بڑا ایگری کرتا ہوں جو آپ نے پہلے ہی ایک کویسچن کیا یا ایک اپنے ویورز کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ لوگ جو ریسورسز کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے اپنا ٹارگٹ چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ٹیلنٹ کی کمی کی وجہ سے نہیں، ٹیلنٹ ان میں ہوتا ہے، خرچہ پانی نہ پورا ہونے کی وجہ سے، والد صاحب ان کے والدہ یا جو بھی ان کا ارننگ ہینڈ ہوتا ہے گھر میں، وہ اتنا سفیشینٹ نہیں کما سکتے کہ وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکیں اور پلس گھر کے معاملات کو بھی چلا سکیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں کے لیے تو اسپیشلی جو آپ کا آج کا ایک سیشن ہے جو میرے ساتھ آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں، یا اور بھی انسپائریشن کے طور پر کسی اور کا بھی ڈیفینیٹلی آپ نے ایک تھیم بنایا ہوگا، آپ کا ایک پوری سیریز ہوگی۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، پر سپوز کر سکتے ہو کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس فلی ریسورسز ہوں تو آپ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ وداؤٹ ایون اینی ریسورسز یو ہیو اونلی ٹیلنٹ، اف یو ہیو اونلی ٹیلنٹ، تو آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ ایسا بہت سارے لوگوں نے کیا، اور میں اپنی زندگی کو، مجھ سے زیادہ تو میری زندگی کو کوئی نہیں جانتا جی بالکل، کہ میں کن حالات سے سروائیو کر کے آیا ہوں۔ تو خیر میں یہ چھوٹے سے سیشن میں ساری چیزیں تو شاید نہ آپ سے بتا سکوں، لیکن جو جو چیزیں مین ہوں گی میں ضرور بتاؤں گا۔ دوسرا آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ شرارتی تھے، بالکل شرارتی تھا میں تب بھی شرارتی تھا، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں شرارتی ہوں، لیکن کچھ سیریسنیس جو ہو آپ کو نظر آتی ہے میرے چہرے پہ، یا کبھی کبھار شاید نظر آتی ہوگی، وہ ملٹیپل تھنکنگ کی وجہ سے ہے۔ کسی نے ہر وقت انسان کوئی نہ کوئی سوچتا رہتا، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ سیریس ہے، ورنہ شرارتی ہونا ذہین ہونے کی نشانی۔ کوئی بھی شخص آپ جسے کہتے ہیں کہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے اور وہ شرارتی نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال ہے کہ آپ کی جو اسکول کی زندگی ہے، بہت سے لوگ اسکول کی زندگی کو یاد رکھتے ہیں، کیا آپ کو بھی آپ کی گزری ہوئی زندگی یاد ہے اسکول کی؟ کچھ ایسے واقعات استادوں کے ساتھ اس وقت میں؟ اب تو ہر چیز کی سہولت ہے، تو آپ کیسے مطلب اپنی اسکول کی زندگی کو یاد رکھتے ہیں اب تک؟ یار عثمان، اسکول کی زندگی نہ کوئی نہیں بھولتا، بھولتی ہی نہیں ہے، بندہ بھولنا چاہے بھی تو نہیں بھول سکتا۔ اور ماضی ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس کو یاد کر کے انسان سکون حاصل کرتا ہے، کیونکہ فیوچر کو تو پتہ نہیں ہے کس وقت کیسا آنا ہے، اس کو تو پریڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ماضی چونکہ گزر چکا ہے، اس کے تلخ ایکسپیرینس ہے وہ بھی گزر چکے ہیں، جو اچھے ایکسپیرینس ہے وہ بھی گزر چکے ہیں، اس کو بندہ یاد کر کے ہمیشہ سکون محسوس کرتا ہے، ہمیشہ۔ میں نہیں، کوئی بھی جو اسکولنگ میں، اگر پرائمری اسکول کی بات کریں تو میرے جو ٹیچرز تھے، آنریبل ٹیچرز، ابھی بھی بائی نیم یاد ہیں، اور جب نام لیتا تو مجھے ان کی شکلیں ایز اٹ از یاد آ جاتی ہیں۔ تو دے ور ویری کوپریٹو، پھر مڈل، پھر ہائی اسکول، تو اسکولنگ ایجوکیشن تو میرے لیے یا کسی کے لیے بھی
بھول آنے والی لائف نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے پرائمری اور اپنی میٹرک کا جو دورانیہ تھا، یہ سفر آپ نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہ اینڈ ہوا؟ جو پرائمری لیول پہ آپ جب تھے، آپ کہاں سے اسٹڈی کرتے تھے؟ پرائمری میرے اپنے گاؤں میں تھی، چک نمبر 168 مراد، تحصیل چشتیاں ڈارا والا۔ صحیح۔ تو پرائمری میری وہاں سے تھی، اور اس کے بعد ہائی اسکولنگ میری گورنمنٹ ہائی اسکول ڈارا والا سے ہے، میٹرک تک۔ اور ان سارے میں پوزیشن ہولڈر ہی تھا، پرائمری میں بھی پوزیشن ہولڈر، میٹرک میں بھی پوزیشن ہولڈر۔ پھر اس کے بعد ایجوکیشن کے لیے بھاولپور شفٹ ہو گئے، ایس سی کالج میں انٹرمیڈیٹ لیول کی ایجوکیشن کے لیے۔ تو اس سے ہی ہے۔ اچھا، میٹرک کے بعد بہت سے اسٹوڈنٹ کو سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سی فیلڈ جوائن کرنی ہے، تو آپ نے کس کو فالو کیا تھا؟ آپ کی رہنمائی کرنے والا کون سا ایسا انسان تھا کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس میں اپنا پہلا قدم رکھا اس دور میں جب کہ کمپیوٹر سائنس بہت پیچھے تھی؟ ہاں بالکل، آپ کی اس بات سے تو میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ آج کا جو ہے نا، آج کے دور میں یا ایون اس دور میں جو جب میں میٹرک میں تھا یا پرائمری میں تھا، سلیکشن آف ڈسپلن، سلیکشن آف فیلڈ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ تھی، وہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ لکیلی ہو جاتی تھی، ایکسیڈنٹلی ہو جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے 90% ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے کینڈیڈیٹ یا ہمارے جو ریسورسز تھے، ایسٹس تھے، وہ ضائع بھی ہوتے تھے فیلڈ کے مس میچ کی وجہ سے۔ تو جو میرے ساتھ جو ہوا، میں تو خیر اپنا بتا سکتا ہوں کہ ایف ایس سی میں جب ایڈمیشن لیا تو اس وقت میں نے پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ تو بس ایس سی کالج میں اناؤنس ہوا کہ کمپیوٹر سائنس جو رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے کہ میں نے کیوں پری انجینئرنگ لیفٹ کی۔ میں اب آپ کے کیمرے کے سامنے وہ سٹوری نہیں ایکسپریس کر سکتا۔ بہرحال میں نے انٹینشنلی نہیں، ایکسیڈنٹلی کمپیوٹر سائنس کو اڈاپٹ کیا تھا اس وقت جب کمپیوٹر سائنس تھا ہی نہیں، بھاولپور میں کوئی نہیں تھا۔ ہمارا پہلا بیچ تھا، اور ہم کتنے لوگ تھے، 8-9 لوگ تھے بھاولپور بورڈ میں، جو ایف ایس سی کمپیوٹر سائنس نہیں کہہ سکتے، انٹرمیڈیٹ ود کمپیوٹر سائنس کہہ سکتے ہیں۔ تو آئی سی ایس کے ہم 8 لوگ تھے، جو فرسٹ بیچ تھا ہمارا، تو وہ ہم ایکسیڈنٹلی گئے تھے کمپیوٹر اچھا، سائنس۔ آپ نے کمپیوٹر سائنس میں ایکسیڈنٹلی آ گئے، تو آپ نے کس کو فالو کیا تھا کہ آپ آج اتنی ماشاء اللہ کامیابی پہ پہنچ گئی؟ آپ نے پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس میں کر لی، اور ایسی آپ نے فیلڈ میں پی ایچ ڈی کیا جس کا فیوچر بہت ہی برائٹ نظر آ رہا ہے۔ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کس کو فالو کیا، اس وقت تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فالو بھی کرنا ہوتا کسی کو۔ اس وقت تو میری ضرورت تھی کہ میرا سروائیو نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، میرے پاس نہ ٹیوشن دینے کے پیسے، نہ کتابوں کے پیسے، نہ رہنے کے خرچے کے پیسے۔ اس وقت میں اس لیے پڑھتا تھا کہ یار پڑھ لوں، کچھ کام کر لوں گا تو میں کوئی سروائیو کر لوں گا۔ میرا سروائیول میری ضرورت تھی اور میرا موٹیویشن تھا اس وقت۔ اچھا، آپ زندگی کے کسی ایسے لمحے میں ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہو کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، بس ختم، زندگی یہاں پہ آ کے رک گئی ہے؟ کوئی ایسا لمحہ آپ کی زندگی سے گزرا ہے اب تک؟ نہیں، کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب بندہ نا امید ہوتا ہے نا، کئی دفعہ نا امید ضرور ہو جاتا ہے، زندگی بلاک نہیں ہوتی کہیں پہ جا کے۔ جو اپنے آپ کو جان بوجھ کے روکنا چاہتے ہیں اور وہ بہانہ بناتے ہیں کہ میرے آپشن کوئی نہیں تھا، ورنہ ایسا کچھ نہیں، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی چوائس ضرور موجود ہوتی ہے، آپ اسے ایکسپلور کریں، صحیح۔ کوئی نہ کوئی آپشن ضرور موجود ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سروائیو کیا ہے، ٹھیک ہے، ماسٹر کے بعد جو آپ نے تعلیم جاری رکھی، کیا آپ نے اس دوران آپ کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے یا صرف آپ اسٹڈی کرتے تھے اپنی؟ یہ جو پارٹ ٹائم جاب ہے نا، یہ میں نے میٹرک میں ہی شروع کر دی تھی۔ اور میٹرک سے ہی پارٹ ٹائم؟ میٹرک سے شروع کر دی تھی، ہاں جی۔ میٹرک میں چونکہ وہ فیسیں تو نہیں ہوتی تھی میٹرک میں، لیکن کتابوں کا خرچہ یا پھر جو ہم ٹیوشن پڑھتے تھے اس کا خرچہ، وہ نکالنے کے لیے مجھے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی پڑتی تھی۔ پھر اسی طرح ایف ایس سی میں بھی میں نے اپنے خرچے کے لیے ٹیوشن پڑھاتا تھا، پھر بی ایس سی میں بھی پڑھاتا تھا۔ یہ جو میں ٹیوشن کو پارٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، تو جو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا یہ بیسیکلی میں اپنے خرچے نکالنے کے لیے پڑھاتا تھا، اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ ٹیوشن ایسا ایکٹ ہے جو بندہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی لیول پہ بندہ کنٹینیو کر سکتا۔ تو باقی فیکٹری میں جاب کرنا وہ تو اویلیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کسی جس ایریا میں آپ رہتے ہیں وہاں اگر نہیں ہے کوئی فیکٹری تو یہ جاب نہیں کر سکیں گے، یا کوئی اور محنت کش کام کرنا۔
میں نے ایسا کام ضرور آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو ارننگ دیں، لیکن ایسا کام آپ نے بالکل نہیں کرنا جو آپ کو ارننگ کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹارگیٹ سے ڈی ٹریک کر دے. تو اس وجہ سے ٹیوشن ہی ایک ایسا میں سمجھتا تھا کہ ایک پولائٹ وے موجود تھا میرے پاس کہ میں اپنا اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھ سکتا تھا اور ڈی ٹریک بھی ہو سکتا. اچھا، آپ بہت مصروف ہے اپنی زندگی میں، جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ اگر تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ایسا کام جسے آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا بہت ضروری ہو، میں تو کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے بھی کوئی کام میں کرتا رہوں تو وہ ضروری ہے سارے. تو باقی جو فارغ وقت کی بات کر رہے ہیں تو فارغ وقت نکلتا ہی نہیں ہے کہ بندہ کوئی کام اس طرح کی ہابی کرے. تو کام کافی سارے ہیں. میں رائٹنگ کا کام بھی کرتا، بکس لکھنے کا کام بھی ہے میرا، ریسرچ کا کام ہی نہیں ختم ہوتا میرا، تو وہ بھی پیرلل چلتا رہتا ہے. ٹیچنگ بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ٹیچنگ کر رہا ہوں، ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرتا ہوں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرتا ہوں. مطلب کام بہت ہیں، مطلب ٹائم نکلتا نہیں ہے. نکالتا ہوں کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ نکل گیا، وہ کبھی کبھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انجوائمنٹ ٹائم ہے، وہ پاسبل ہے اور وہ میں کرتا ہوں، لازمی کرتا ہوں. وہ بھی نہ کروں تو پھر تو بندہ پاگل ہی ہو جائے. اچھا، آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ آپ اکثر مسکراتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی زندگی میں آپ خوفزدہ ہوئے ہیں کسی چیز سے؟ نہیں، کبھی نہیں خوفزدہ، کبھی نہیں ہوا. مسکراہٹ جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ مسکراہٹ ضروری ہے سیلف موٹیویشن کے لیے. آپ کو تو میں موٹیویٹ کر رہا ہوں، آپ کے آڈینس کو میں موٹیویٹ کر رہا ہوں، مجھے کون موٹیویٹ کر رہا ہے؟ وہ میری مسکراہٹ. آخر میں بھی، میرے لیے بھی تو کوئی سورس آف انسپائریشن ہونی چاہیے نا. ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. تو اگر میں کسی کو جا کے نہیں مل سکتا جو کہ ملنا چاہیے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بندے کی لائف میں، ٹیچرز ہوتے ہیں اس کے رول ماڈل، پیرنٹس ہوتے ہیں، بڑا بھائی ہوتا ہے، مدر ہوتی ہیں. تو میرے تو سارے الحمدللہ رشتے موجود ہیں. تو اگر مجھے سیلف موٹیویشن چاہیے تو وہ مسکراہٹ کی صورت میں مل سکتی ہے. یہ آپ کو بہت کچھ انرجی پرووائڈ کرتی ہے. تو کسی نے خصوصی طور پر آپ سے توجہ حاصل کرنی ہو اپنی رہنمائی کے لیے تو کس طرح آپ تک اپروچ کرے گا؟ اس میں یہ ہے کہ کرتے ہیں لوگ، دوست، اسٹوڈینٹس ٹائم لیتے ہیں مجھ سے. اگر تو ریسرچ سے ریلیٹڈ ہے تو میرا ریسرچ کا اپنا گروپ ہے ڈیولپمنٹ کا. تو کچھ لوگ تو اس پلیٹ فارم پہ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں اور میں ان کو باقاعدہ ریگولر ٹائم دیتا ہوں، ویکلی بیسس پہ. تو یہ تو اگر ریسرچ سے متعلقہ اگر کسی نے کرنی ہے تو. اور کچھ لوگ پھر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ بھی مجھ سے ٹائم لیتے ہیں، پھر سکھاتا ہوں ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدم کی امپلیمنٹیشن، یا پھر الگوریدمس کی ماڈلنگ، یا جو آج کل ہم روبوٹ کا کام کر رہے ہیں تو روبوٹ سے متعلقہ. تو لوگ ٹائم لیتے ہیں تو ان کو پھر میں مینیج کرتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں سب کو. لیکن دیتا اس کو جس کو مجھے نظر آ جائے کہ یہ میرا ٹائم ضائع بھی نہیں کرے گا اور سیکھ کے آگے اسے یوٹیلائز بھی کرے گا اور لوگوں تک یہ کسی کو پہنچائے گا. اگر تو مجھے ایسا نظر آ جائے نا، شیور گارنٹی ہو، تو میں اس کو ٹائم دیتا ہوں. جو ٹائم ضائع کرنے والے ان کو نہیں دیتا. اچھا، ویسے تو کمپیوٹر سائنس کی بہت ساری فیلڈز ہیں، تو آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہی اپنی فیلڈ کیوں مطلب رکھا؟ آپ کسی اور طرف بھی جا سکتے تھے، آپ ڈیٹا سائنس کی طرف جا سکتے تھے. آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین لرننگ کو کیوں رکھا؟ آپ آنے والی 15 سال کی جو آئی ٹی کی دنیا ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب اے آئی کی میں نے سلیکشن کی نا کہ میں کیا کروں یا کس چیز میں جا سکتا ہوں، تو میرے ٹیچرز نے، دیکھیے انسان کے بہت سارے رول ماڈلز ہوتے ہیں، اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، والد یا والدہ یا دوست یا علماء کرام یا ٹیچرز، یا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے اس کا رول ماڈل. تو جو میرے آنریبل ٹیچرز تھے نا ماسٹر میں، تو وہ یہی کہتے تھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے آنے والا. لیکن اس وقت مجھے اتنا نہیں اندازہ تھا کہ واقعی اس کا اتنا دور. لیکن ایم فل میں یا ڈاکٹریٹ میں جب میں نے اس کی سلیکشن کی تو تب میں یہ جانچ چکا تھا کہ دنیا مولڈ ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف. تو ایک تو یہ سلیکشن کی وجہ تھی میری. لیکن اب جب میں تو اپنا ورک کر رہا ہوں اے آئی میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اے آئی ہی نہیں، اس کے ساتھ ڈفرینٹ ڈسپلنز بھی کمبائنلی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جس طرح ڈیٹا سائنسز ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، تو یہ سارے فیلڈ، مشین لرننگ بھی، تو یہ سارے فیلڈ، کوئی فیلڈ اکیلا کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایون دیٹ اے آئی بھی اکیلی کہ نا تو میں دنیا کو سرو کر لوں گی تو یہ پاسبل نہیں ہے. ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ یہ بہت سارے ڈسپلنس کا کمبینیشن ہوگا تو ہی ہم پروڈکٹ ڈیلیور کریں گے، سرو کریں گے. تو اے آئی بھی اکیلی نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ بھی ملتی ہیں چیزیں. مشین لرننگ ملتی ہے، ڈیٹا سائنسز ملتی ہے، یا اگر کوئی اور فیلڈ ہے تو اس کے ساتھ اے آئی مل جاتی ہے. مطلب
یہ بہت سارے فیلڈس کی ایک ملٹی ڈسپلنری ایک ورک ہوتا ہے، تو تب جا کے ہم ڈلیور کرتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز جو ہے نا وہ اسٹڈی ہے۔ اسٹڈی کرنا، ایکسپلور کرنا، پھر انوویٹو آئیڈیاز جو کہ شروع میں امیچور ہوتے ہیں بٹ ود دا پیسج آف ٹائم، ود ورکنگ، ود اسٹڈی، ود ایکسپلوریشن وہ میچور ہو جاتے ہیں آئیڈیاز۔ پھر ان آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن کے بعد ان کو پروڈکٹس کی صورت میں ڈلیور کرنا۔ وہ اگرچہ میں تو کرنٹلی میڈیکل فیلڈ میں اے آئی کو ڈپلائی کر رہا ہوں، لیکن اب میں نے شروع کیا ہوا ہے کہ اس کو جنرل ڈسپلنز میں بھی، جس طرح ایگریکلچر ہے، جس طرح اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یا جو ادر ڈسپلنز آف لائف ہیں، تو اے آئی کو اب میں براڈ ڈسپلنز میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے، جو کچھ سیکھا جائے، اسے امپلیمنٹ کیا جائے، اسے ڈلیور کیا جائے۔ آٹومیشن کے لیے وہ آٹومیشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، ہوم کی آٹومیشن ہے، انڈسٹری کی آٹومیشن ہے، آفس کی آٹومیشن، ایون دیٹ اگر میرا گھر ہے تو اس کی آٹومیشن ہے۔ تو جہاں پہ ہم ہیومن لائف کو اسسٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ میری اسٹڈی جو ہے، میری ریسرچ اپلائی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں یا اس کے علاوہ بہت سی فیلڈ میں ریسرچ کی ہیں، تو آپ پاکستان کو آئی ٹی کے حوالے سے کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان بھی اب تک، جیسے ہمارا جو ہمسایہ ممالک انڈیا ہے وہ آئی ٹی فیلڈ میں بہت زیادہ آگے ہے، کیا پاکستان اس حد تک آگے پہنچ سکا ہے یا ابھی اس میں بہت سی خامیاں کمزوریاں ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمسایہ ملک انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے چلا گیا، وہ اتنا بھی خیر آگے نہیں چلا گیا کہ ہم اس کی ایگزامپل دیں اور کہیں کہ وہی آگے چلا گیا۔ یہ ضرور ہے کہ ڈیولپمنٹ میں بنگلور ریاست میں ڈیولپمنٹ کا کام کافی ہو رہا ہے، سافٹ ویئر انڈسٹری ہے، لیکن اتنی مور اور لیس اب پاکستان میں بھی ہے۔ عرفہ کریم ٹاور پنجاب میں موجود ہے، پی آئی ٹی بی وہاں اپنا آفس پورا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ڈیولپمنٹ کا کام الحمدللہ پاکستان میں بھی مور اور لیس اس لیول کا ہے، اور یہ تو ہے ڈیولپمنٹ سے متعلق۔ پھر جو آپ کا کویسچن ہے وہ ہے آئی ٹی اور آئی ٹی کا انفراسٹرکچر، شاید۔ جی بالکل۔ تو وہ جو آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہے نا، اس حوالے سے تو شاید ہمارا ہمسایہ ملک شاید ہم سے بھی پیچھے ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آئی ٹی کو بالکل فرنش کر دیا جائے جس طرح ایڈوانس کنٹریز میں پاسبل ہے۔ لوگوں کی اڈاپشن ہے، لوگوں کی اس کا یوزیج ہے۔ ابھی انٹرنیٹ کی فیسلٹی، آئی ٹی نے نیٹ پہ چلنا ہے، تو پورے ملک میں نیٹ تو ہے نہیں ابھی ہمارے۔ جی بالکل، ہمارے بھی 5G بھی نہیں آیا نا، دنیا 5G تک 5G کو چھوڑ دے، 4G ہی پورے ملک میں ہے نہیں ہے۔ پورے ملک میں ہر جگہ 4G اویلیبل ہے، نیٹ ہے نہیں ہے۔ تو جب انٹرنیٹ ہی اویلیبل نہیں ہے تو آئی ٹی کا ہر سٹرکچر، آئی ٹی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آٹومیشن ہے، آپ ای گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، اگر سمپل کہنا چاہیں نا تو ای گورنمنٹ ہے۔ ای گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے ہر ٹاسک کا الیکٹرانک ہونا ضروری ہے، تو وہ تبھی پاسبل ہے جب انٹرنیٹ ہوگا۔ تو ابھی آج کے جدید دور میں ہمارے ملک میں انٹرنیٹ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، تو آئی ٹی ابھی ہم پہنچا نہیں سکتے فی الحال۔ اور یہ کیس اگر پاکستان میں دیکھتے ہیں تو انڈیا سے تو پاکستان اچھا ہے، چوتھا حصہ ہے۔ انڈیا میں تو اتنے بڑے بڑے ایریاز ایسے موجود ہیں جہاں موبائل بھی شاید اویلیبل نہ ہو، تو وہ اس معاملے میں تو ہم سے بھی بہت پیچھے ہے۔ اچھا، اب آپ کی پرسنل لائف میں آپ کی کوئی ایسی سب سے بڑی طاقت یا کمزوری؟ پرسنل لائف میں میری طاقت تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ میری کوئی طاقت ہے۔ طاقت تو اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی اوقات ہو۔ میں تو ایک عام سا بندہ، عام سا پرسن، اپنی محنت کے بل بوتے پہنچا ہوا ہوں۔ میری محنت ہی میری طاقت ہے۔ اگر آپ اس چیز پہ راضی ہو سکتے ہیں یا آپ کا کویسچن اس چیز پہ مطمئن ہوتا ہے، تو جو میری اسٹرگل ہے نا وہ میری طاقت ہے بس۔ اور یہی ہے، جس دن یہ کرنا میں بند کر دوں گا، یہ کوئی بھی بند کر دے گا نا، وہ یوز لیس ہو جائے گا، میں بھی تب یوز لیس ہو جاؤں گا۔ اور باقی جو کمزوری ہے، کمزوری یہ اسٹڈی، یہ مٹیریل، اس کو ایکسپلور کرنا، بھائی یہی میری کمزوری ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت جو ہے آپ کی طاقت ہے، تو صرف اکیلی محنت سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف ایک انسان جو محنتی ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے محنت کر کے؟ دیکھیے، جب کامیاب ہوتا ہے نا بندہ،
تو کامیاب ہونے کے بھی مختلف کرائٹیریاز ہیں. کس چیز میں کامیاب ہوا؟ کامیابی تو مل گئی اس کو، کس چیز میں کامیاب ہوا؟ وہ دھوکہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ کسی نیک عمل میں کامیاب ہو گیا، وہ کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو گیا. اگر تو کوئی ایسی چیز میں کامیاب ہو گیا جس کا تعلق لوگوں کی فلاح سے ہے، تو پھر تو وہ دھوکہ کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ فراڈ کر ہی نہیں سکتا، پھر تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اور لیکن اگر وہ ایسی چیز میں کامیاب ہو گیا، وہ جیسے کسی کو ڈسیو کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو پھر تو یہ فیل تو اسے ہم کامیابی بھی نہیں کہیں گے. اسے کامیابی نظر آ رہی ہوگی، ہم اسے کامیابی. تو یہ محنت کے ساتھ ایمانداری لازم جز ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر آپ محنت کرتے رہیں چاہے وہ محنت کسی بھی قسم کی ہو بیکار جائے گی. ایمانداری لازمی ہے. لازمی ہے. لائلٹی، بالکل. اس جس چیز کو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی لائلٹی ضروری ہے. وہ لائلٹی آپ کو سکھاتی ہی یہی ہے کہ ایمانداری کریں. اگر یہ محنت تو ایک لفظ ہے یار، اس محنت کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ملتی ہیں تو محنت بنتی ہے. محنت یہ نہیں ہے کہ سارا دن بیٹھے آپ مٹی ادھر سے ادھر پھینکتے رہے، شام تک کہیں کہ میں نے گڑھا کھو دیے. صرف یہ محنت نہیں ہے. محنت اس کے بیک اینڈ پہ ایک سکیم بھی ہے کہ کرنا کیا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس کو ملا کے کرنا ہے، کس نے کس وقت کیا ٹاسک پرفارم کرنا ہے. ایک پورا پلان ہے اور اس پلان کو سکسیسفل ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کو کلیکشن ہے ایک محنت. تو ایمانداری ہر سٹیپ میں شامل ہے. اچھا، آپ کی گزری زندگی کے حوالے سے اور موجودہ زندگی کے حوالے سے، اگر آپ آج ٹیچر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوتا، ڈیولپر ہوتا. ڈیولپر ہوتے، مطلب آپ کی جو تھی لرننگ تھی وہ پروگرامنگ میں بہت زیادہ تھی. ہاں، میرا شروع آپ سے ایک ہی اچھے انٹرسٹ. پروگرامر تھے. جی الحمدللہ، شروع سے ہی میرا پروگرامنگ میں انٹرسٹ تھا، اور میں پروگرامنگ ہی کو پسند بھی کرتا تھا، اور پروگرامنگ کے لیے مختلف ٹول کو سیکھنا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا، تو یہ میرا اس وقت ہابی ہی سمجھ لیں تھا. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہم سسٹم کو رن کرتے تھے تو ونڈوز ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی تھی، ڈاس آپریٹنگ سسٹم ایگزیکیوٹ ہوتا تھا، اور جو کمپائلر سامنے آتا تھا وہ کسی لینگویج کا ہی آتا تھا. فورٹران پہلی لینگویج جو ہم نے سیکھی تھی. مطلب سسٹم یوز کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا پروگرامنگ. صبح بیٹھ گئے شام تک اگر ہم سسٹم یوز کر رہے ہیں اٹس مین ہم پروگرامنگ کر رہے ہیں. اچھا، آج کے وقت میں ہر طرح کی سہولت موجود ہونے کے باوجود جو ہمارے اسٹوڈنٹ طالب علم ہیں وہ پروگرامنگ سے یا آئی ٹی کی فیلڈ سے بہت زیادہ دور ہیں. وہ ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ جو ڈگری حاصل کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا اس کا مقصد کیا ہے، ہم نے آگے کرنا کیا ہے. پریکٹیکلی عمل کیوں نہیں کر پاتے وہ لوگ؟ یار اس میں نا صرف اسٹوڈنٹ کا ہی قصور نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کا بھی قصور ہے، اس کا اپنا قصور بھی ہے، ہمارے اداروں کا بھی قصور ہے جنہوں نے انہیں انوائرمنٹ پیدا کر کے ہی نہیں دیا کہ وہ کام کریں. ہماری سکیم آف اسٹڈی کا بھی قصور ہے، سلیبس کا بھی قصور ہے. وہ وہی ہے پرانا. میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ سلیبس ہے، ایم ایس سی کا سلیبس ہے، کسی پرائیویٹ کالج کا تھا. یہ وہی تھا جو 1998-99 میں تھا. 98-99 والا سلیبس اگر 2020 میں پڑھایا جا رہا ہے تو پھر اس بچے کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ پروگرام جب اس وقت ایک چیلنجنگ ہوتے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ہم نے اس پرابلم کا سولوشن دینا ہے اور یوزنگ اون تھنکنگ دینا ہے، وی ہیو ٹو ڈیولپ آور اون لاجک. اس وقت اب اس کی اسٹیٹمنٹ گوگل پہ لکھے تو پورا پروگرام آ جاتا. اسٹوڈنٹ کم لائے کہ وہ اپنی لاجک ڈیولپ کرے گا، وہ گوگل والا کاپی پیسٹ نہیں کرے گا. جب ہم نے سلیبس کو اپڈیٹ نہیں کیا اور انسٹیٹیوٹ میں ہم نے اسے انوائرمنٹ صحیح پرووائڈ نہیں کیا اور اسٹوڈنٹ کو یہ موبائل ایک شیطان پکڑا دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کے اس اسٹوڈنٹ کے لیے نقصان ہی کرے گی. اور کیا؟ تو آپ کا مطلب ہے جو موبائل ہے یہ موجودہ زندگی میں بہت زیادہ غلط اثر انداز ہو رہا ہے. ہماری جو جنریشن ہے نا، یہ اگر آپ کا کویشچن صرف ہم پروگرامنگ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ پہ اپلائی کریں تو جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے اچھے ڈیولپر بننا تھا ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، ان کو ری ٹریک کرنے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے کے لیے سب سے اچھا ٹول یہ موبائل ہے ان کے لیے بہترین. ٹھیک. تو اب آ جاتے ہیں کچھ سیاست کے حوالے سے. آپ پولیٹیکل میں بھی شوق رکھتے ہیں؟ نہیں، میں کوئی شوق نہیں رکھتا. چھوٹے موٹے سوال پوچھنے ہیں تو پوچھ لیں، بس شوق نہیں کوئی رکھتا.
عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ عمران خان جس ٹریک پہ جا رہا ہے بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی ہیں، بہت سے لوگ اس کے ساتھ بھی ہیں، تو آپ عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا تھنکنگ ہے؟ میری اپنی پرسنل تھنکنگ ہے کہ وہ اچھا ایک لیڈر ہے، اچھا انسان ہے، اچھی انٹینشنز ہیں اس کی ملک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے، اور یہ بھی دعا ہے عمران خان کے لیے کہ اللہ اس کو ٹیم بھی اسی لیول کی دے جس لیول کا وہ خود سوچتا ہے، جس لیول کی وہ خود انٹینشن رکھتا ہے پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اسے ٹیم بھی وہی اچھے لوگوں کی دے، مخلص لوگوں کی دے، تاکہ جو اس کا تھیم ہے، جو اس کی تھنکنگ ہے ملک کے لیے، جو اس کا مخلص پن ہے، وہ اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکے۔ یہ میری اپنی تھنکنگ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں نا، انسٹیٹیوٹس، ان میں اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو وہ اصلاحات ایک تو یہ کہ اکیلے بندے کا کرنے کی نہیں ہے، اسے ہو بھی نہیں سکتی، پھر ایک دو دن میں نہیں ہو سکتی، کنٹینیوس ورک ہے۔ مطلب ڈسٹربنس بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کو یہ ریموو کرنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے اور ٹیم بھی چاہیے۔ تو عمران خان کی اگر آپ ذاتی پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا لیڈر ہے، بڑی اچھی انٹینشن رکھتا ہے، ملک کے لیے سنسیئر ہے، اور پلس جو سوچتا ہے وہ ویژن کے طور پر دور کا سوچتا ہے، ملک کے لیے، جنریشن کے لیے، وقتی نہیں سوچتا۔ اچھا، دنیا میں پہلے جنگیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ہتھیاری جنگیں ہوتی تھی، پھر لوگوں نے دنیا سائنس نے ترقی کی آگئی، اب ایک اور جنگ چل پڑی ہے دنیا میں، ایک نئی 5th جنریشن وار کا اسے نام دیا جاتا ہے۔ تو آپ آئی ٹی کے ایک ماہر ہیں، آپ کے نزدیک 5th جنریشن وار میں اور عام وار میں کیا فرق ہے؟ آپ اسے کیسے ڈرائیو کرتے ہیں؟ 5th جنریشن وار جو ہے نا، کرنٹلی میرا یہ خیال ہے، نہیں صرف میرا خیال نہیں ہے، دنیا بھی ایگری کرتی ہے، بہت سارے لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اب کسی کو اگر ہرانا ہے یا اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں نا، اب لڑ کے نہیں کیے جا سکتے۔ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، جی بالکل۔ اس نتیجے تک پہنچ گئے۔ مثلا امریکہ، رشیا، اور اس سے پہلے الیگزینڈر، یہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں سارے اپنا اپنا آزما چکے ہیں لڑائی کر کے، نہیں وہ قابو پا سکے۔ صحیح۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہتھیاروں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ جی۔ اب جنگ لڑ کے کسی کو اب وقتی طور پہ نقصان تو پہنچا دیں گے، مطلب بندے مار دیں گے، یہ تو وقتی طور کر سکتے ہیں، لیکن آنے والی جنریشن کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے جیتیں گے آپ؟ تو جنگ سے مراد اب صرف مارنا نہیں رہ گیا، جنگ سے مراد ان کے ذہنوں کو بدلنا رہا، مطلب یہ ہے۔ تو 5th جنریشن وار یہی ہے کہ اب ان کو مینٹلی یا تو اتنا ڈسیبل کر دو، یا مینٹلی ان لوگوں کو اتنا مولڈ کر دو کہ وہ اپنے اصل ٹارگٹ سے، اگر ہم وی آر مسلمز الحمدللہ، تو اگر یہ مسلمان ہیں تو ان کو دین سے اتنا دور کر دو، یا دین ان تک اس طریقے والا پہنچا دو کہ اس کی اصل روح ہی غائب ہو جائے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں 5th جنریشن وار کے، ورنہ مطلب یہ ولگیرٹی پہنچا دو، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ 5th جنریشن کا حصہ ہے۔ تو ہر وہ چیز، اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے دیکھیں تو ہر وہ چیز جو ہمیں دین سے دوری کر رہی ہے سوشل میڈیا کے طور کے یوز کرتے ہوئے، تو یہ 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان سے غداری پہ مجبور کر رہی ہے، وہ 5th جنریشن کا وار ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے پیارے ریلیشنز کو، والدین کا رشتہ ہمارا پیارا ریلیشن ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ پیارا ریلیشن ہے، جو لوگ ہمسائے ہیں ان کی عزت، ان کا احترام، یہ پیارا رشتہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیں ان چیزوں سے دور کرتی ہے، ہمارے اندر نفرت پیدا کرتی ہے، وہ سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے کانوں تک کسی بھی طریقے سے پہنچی ہوئی بات ہو سکتی ہے، اٹس پارٹ آف 5th جنریشن وار۔ تو یہ تو کچھ اگزامپل میں دے رہا ہوں، تو اس کی آپ نے اب تک کی جو آپ کی زندگی ہے، آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے، تاکہ وہ اس ویڈیو میسیج سے انسپائر ہو سکے، موٹیویشن ہو سکے، وہ اپنے کام کو سچے دل سے اور لگن سے کرنے کے پابند ہو سکے۔ صحیح، میں یہ میسج سب سے پہلے تو یہ دیکھنا جی، یہ سوشل میڈیا نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہم
किसी को मोटिवेट करने के लिए या किसी को इंस्पायरेशन देने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और चलो ये तो है उसका पॉजिटिव यूज़, बहुत अच्छी बात है। तो जब कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं हमारे लिए, हमारे अपने इलाकों में बंदे मौजूद हैं, सही। बंदे मौजूद हैं, जो काम आप कर रहे हैं ना सोशल मीडिया के थ्रू, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है आप कर भी यही सकते थे, आपने देखा कि द बेस्ट क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके अपने इलाके में जो अच्छे लोग मौजूद हैं, जो लर्नड पीपल मौजूद हैं, जो सक्सेसफुल लोग मौजूद हैं, जो किसी स्टेज पर पहुँचे हैं, जो आप समझते हैं, आप उनसे प्रिंसिपली फिज़िकली जाके मिलें, मीटिंग करें, एक नहीं मीटिंग्स करें, उनसे शेयर करें, अपने प्रॉब्लम शेयर करें। डेफिनेटली वो जो इस मराहल से गुजरे हैं ना, जो आपको मसले आए हैं, उनको भी आए होंगे और वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करके पहुँचे होंगे। तो एक वीडियो में इंस्पायरेशन तो दी जा सकती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया जा सकता। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है उन सब से कि आप उन लोगों से मिला करें, अपने टीचर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे उस्ताद कराम हैं जो जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और जितनी दफ़ा जाए उतनी दफ़ा मिलता है, और जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा मिलता है। उलमा कराम है हमारे, तो उनसे आप मीटिंग करें। फिज़िकली मीटिंग में जो चीज़ बंदा सीख सकता है ना, वीडियोज़ में वो पॉसिबल है। फिज़िकली मतलब मेरे वीडियोज़ आप पहुंचा रहे हैं, चलो आपका थैंक यू कि आपने ये एक मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया तो किसी तक पहुंचाया। मतलब ये मेरे अल्फाज तो पहुंच जाएंगे, मेरे फेस एक्सप्रेशंस भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मेरी वक्ती तौर पे इंटेंशंस है ना, जो आप देख रहे हैं, ये नहीं पहुंचेंगे उन तक। दीज आर आल्सो नेसेसरी एज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशनल लेक्चर। इन चीज़ों के लिए मैं ये समझता हूँ कि प्रिंसिपली विजिट करना चाहिए। जी नाज़रीन, अब तक जो हमारे साथ थे वो हमारे काबिल एहतराम टीचर डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मैसेज अच्छा लगा होगा और आप लाजमी इससे कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह।